تو میاں صاحب جو ہیں ان کی اب بالکل ہی جنرل سوالات کی طرف میں آ رہا ہوں. آپ نے ظاہر ہے کہ ان کو دیکھا ہے، ان کے حوالے سے ملاقاتیں بھی رہی ہوں گی، رپورٹ بھی کیا ہے. تو ہر شخص میں ظاہر ہے کہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. تو میاں صاحب کے آپ کیا سمجھتے ہیں جو 2-3 خوبیاں اور 2-3 خامیاں بطور لیڈر ذاتی دیکھیے اس کی خوبی بات؟ تو ان میں یہی ہے کہ وہ تجربہ کار آدمی. مثال کے طور پہ جب وہ 90 میں وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ٹیلی فون ایک بڑا سنگین مسئلہ ہوتا تھا، وہ انہوں نے آنے بعد میں حل کر دیا. بھائی جتنا ٹیلی فون چاہے کوئی آزادی تو یہ کیا ہے. کچھ اور کام انہوں نے کیے انفراسٹرکچر کے معاملے میں ذرا ان کی توجہ ہے. وہ اپنا باتوں کو راز رکھ سکتے ہیں، لوگ انہیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلنے دیتے وہ کیا چاہتے ہیں. مطلب انہوں چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر کرنا تھا جنرل کہنے کے بعد، تو آخری وقت تک کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اس کو کریں گے. تو باقی یہ ہے کہ وہ اپنا اب خاموشی سے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں. جو خامی ہے وہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سب لوگ جانتے آپ ہیں. خوبیاں بتا چکے ہیں تو ایک آدھی خامی کا. نہیں مطلب جو ایک حکمران کو جب دولت سے اتنی محبت ہو تو بھائی حکمران جو ہوتا ہے وہ بلبن کو ایک ہندو سیٹھ نے کہا کہ 1 کروڑ روپے دوں گا. 1 کروڑ روپے ذرا اندازہ کریں نا، اس وقت 10 روپے تولہ سونا ہوگا، شاید اس سے بھی کم ہوگا. ملاقات کے لیے تو ہی ریفیوزڈ. حکمران جو ہے وہ تو باپ کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو بادشاہ تھا بلبن، تو وہ اپنا کاروبار وغیرہ نہیں کرتا. 2 بکریاں تھیں جناب عمرو بن العاص کے پاس فسطاط میں. ہی گاٹ دا میسج فرام مدینہ، کاروبار بند کرو. ارے 2 بکریوں سے کیا کاروبار ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. تو تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بھی ظاہر ہے کہ بطور لیڈر ہر شخص میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ باقی کسی پولیٹیکل لیڈر میں نہیں ہیں، اور خامیاں کون سی ہیں؟ 2 چیزیں میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ بہرحال بہت مضبوط ہے صاحب کا آدمی، اور کھڑا رہتا ہے، کھڑا ہوا ہے ابھی تک. مطلب جس طرح ساری پارٹی اسے چھوڑ گئی لیڈروں کے حد تک ووٹ میں، تو اس میں تو آدمی کو ٹوٹ جانے چاہیے. مگر میں تو ابھی ملا ہوں تو کوئی مجھے ایسے آثار نظر نہیں آتا. کچھ طبیعت میں رنج پیدا ہو گیا تو وہ تو بالکل ہی نیچرل ہے، ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 1 سال میں 3 صدمے سہنے پڑے تو اس کا نام عام الحزن رکھ دیا گیا کہ غم کا سال. تو وہ تھے، ہاں جی. تو ان کا تو کوئی قدموں کے خاک کا برابر بھی نہیں. تھوڑا سا رنج تو ان کی طبیعت میں پیدا ہو گیا ہے، لیکن یہ اعصاب بہت مضبوط ہے. دوسرا یہ ہے کہ روپے پیسے اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے. مطلب ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا ساری ڈسکشن ہوئی. اس زمانے میں تو میں ہی ملتا تھا نا، اس سے زیادہ 2-4 اور آدمی ہوں گے. وہ مسئلہ ہے تو بتاؤ. تو اس نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا وہ میں ایک دوست ہے اس سے کہوں گا کہ وہ 2 کروڑ روپے شاید دے دے گا تو پارٹی کے لیے. تو اس نے کہا کہ کیوں دے گا وہ 2 کروڑ روپے. میں نے کہا مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے اور وہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہے. میں نے کہا وہ اس لیے دے دے گا کہ وہ پراپرٹی کا ایک پروجیکٹ بنا رہا ہے. تو اگر آپ کا اطمینان ہو جائے کہ جینون کام کرنا چاہتا ہے تو آپ اس پہ دستخط کر دیجیے، تو آپ کو 2 کروڑ روپے دے دے گا. اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی لوگوں کو اطمینان ہوگا کہ عمران خان ہے. 2008 کی بات ہوگی، بعد میں تو بائیکاٹ کر دیا تھا الیکشن کا. پارٹی پھل پھول رہی تھی، یہ شاید 2012 کی بات ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک آدمی کو میں جانتا ہی نہیں ہوں پھر وہ پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے. بعد میں تو خیر ان بعض ایسے لوگوں نے مراسم قائم کیے کہ بنیادی طور پر اس کے روپے جمع کرنے سے دلچسپی نہیں. جو اس کی خاندانی پراپرٹی ہے کہ نانا کی چھوڑی ہوئی جائیداد ہے، والد کی ہے، مکان ہے، اپنا گھر ہے، وہ تو اس کو تو اس نے محفوظ رکھا ہے. اور وہ ویسے شفقت خانم کے لیے وہ کر دیا اس نے ڈونیٹ کے، جو میرے بعد بچوں کو تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو بڑی خوبی تو یہی ہے، 2 ہیں. اور خامی یہ ہے کہ سیاسی حرکیات کو نہیں سمجھتا، معاملہ فہم زیادہ نہیں ہے، اور برتن شناس تو بالکل ہی نہیں. مطلب یہ جو بھیڑ اس نے جمع کی ہوئی تھی، کمال ہے. کتنے فیصد لوگ کھڑے رہے؟ کوئی 2%، 3%.
بڑے چہروں میں تو ووٹر نے تو ایک نے بھی نہیں شاید چھوڑا. ٹھیک ہے. تو مطلب اسد عمر پہ مجھے مجھے اسماعیل اپنا عمران اسماعیل پہ کوئی تعجب نہیں، گانی پہ کوئی تعجب نہیں، فیاض الرحمان پہ سے نہیں، اور فردوس عاشق عمر تو بالکل اندازوں کے مطابق ہے، سیف اللہ نیازی پہ بھی کوئی تعجب نہیں، کیونکہ یہ تو وہ لوگ تھے نا جن کے لیے یہ بھی بڑا باعث فخر تھا کہ اس کے ساتھ ایک تصویر بنوا لے. اسد عمر پہ حیرت ہے. تو تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں سہ سکے. اصل میں یہ وہ لوگ نہیں تھے جو یعنی سیاسی کارکن جو اپنی سرشت میں they were not political animals. تو ظاہر ہے اتنے دباؤ میں ہے تو ہمیشہ افراد کے انتخاب میں اس نے غلطی کی ہے. مطلب فیصل وابڈا کو نوازا تو میں نے اسد عمر صاحب سے پوچھا کہ اس میں کیا خوبی ہے، کہ تو بولتا اچھا ہے. میں نے کہا میرے محلے میں 3-4 آتے ہیں بڑا اچھا بولتا ہے. یہ کیا بولنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک آدمی کو پوری وزارت چلانی ہے تو اس میں کوئی وزڈم ہونی چاہیے نا. ہم دفتر میں جب آدمی رکھتے ہیں، مجھے بعض دفتروں میں موقع ملا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ بھئی آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. تو ہم 10 آدمی آتے ہیں، اس میں ہمارا جاننے والا بھی ہے، دوست بھی ہے، سفارشیں بھی ہوتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی اس میں جو سب سے بہتر ہے اس کو رکھ لیں. صحیح. تو اب موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نااہل ہو جائیں گے، پارٹی بین ہو جائے گی، بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ کس طرف جاتے ہیں؟ عمران خان کا معاملہ یہ ہے جو پاکستان امریکہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہی عمران خان کے حریف اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ اگر زندہ رہے تو کمزور اور مزمل رہے، ڈیپینڈنٹ رہے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو اب جان سے جائے گا، اس لیے کہ وہ ایشو اتنا زیادہ اپنا ہو گیا ہائی لائٹ کہ اب یہ ممکن نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس کو گرفتار کیا جائے. گرفتار کرنے سے تو ہمدردی اور بڑھے گی. اور لوگوں کا غلط خیال ہے کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتا. میں نے اسے جیل کاٹتے ہوئے دیکھا ڈیرہ غازی خان میں مشرف کے دنوں میں، یا اس کا خاندان گیا تھا یا میں گیا تھا اس سے ملنے کے لیے. تو اس نے تو نہ صرف جیل کاٹی بلکہ بھوک ہڑتال کی، اور بھوک ہڑتال بھی اپنا وہ کسی بے وقوف نے پتہ نہیں سے کیا مشہوری تھے، پانی بھی نہیں پیا 3 دن. اچھا، بھوک اور پیاس کی بھی ہڑتال. صحیح. اچھا، فائنلی ٹورڈز دی اینڈ ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ ویسے تو سوالات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہیں. مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری، اب معاملہ یہ ہے اندیشہ تھا آپ یہ سوال کریں گے. اب میں مریم میں کوئی خوبی کہاں سے تلاش کروں، مجھے بتائیے. مطلب یہ ٹھیک ہے کہ وہ لوگ اس کی وجہ سے مسلم لیگ میں اگر کسی کی وجہ سے جلسہ ہو سکتا ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے تو وہ ماب اٹریکٹ کر سکتی ہے. شہباز شریف صاحب کو تو تقریر کرنی آتی نہیں ہے، تو وہ چونکہ خاتون ہیں، چہرے پہ خاص معصومیت کا تاثر بھی ہے، اور شاہی خاندان سے ایک حکمراں خاندان سے تعلق بھی ہے، تو لوگ دیکھنے کے لیے چلے آتے ہیں، اور تقریر میں تھوڑی سی دلچسپی بھی اس کی ہوتی ہے، اور بھاگ دوڑ بھی ان کے والدہ صاحبہ میں بھی یہ خوبی کر سکتی ہیں. باقی نہ انہیں سیاسی حرکیات کا ادراک ہے. وہ تو ایک چھوٹی سی بات نہیں سمجھتی کہ جب آپ تانہ زنی کریں تو جواب میں تانہ زنی ہوتی ہے. اور ایک خاتون کو تو یہ خطرہ کبھی اس معاشرے میں منہ لینا ہی نہیں چاہیے. اب ان کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے جو افسوسناک ہے، ویسے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی تائید تو نہیں کی جا سکتی. ہم تو ہمیشہ لوگوں سے کہتے ہیں طاقت دلیل میں ہوتی ہے، گالی اور تانے میں نہیں ہوتی. گالی اور تانا پلٹ کر آتا ہے. بلاول میں بھی اس کے کیا خوبی ہے کہ اپنا ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، اور ان کا ہے بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے. بے نظیر تو خیر بڑی بولڈ خاتون تھی، اور جدوجہد بھی بہت کی، تکلیف بھی بڑی کی. تو باقی یہ ہے کہ اس میں وہ انگریڈینٹس ہی ہیں نا جو پاپولیرٹی کے لیے درکار ہوتے ہیں. مطلب میں تو وہ گفتگو نہیں کر سکتا جو لوگ کرتے ہیں، اس لیے لیکن بلاول لوگوں کا لیڈر ہے، ینگ ہے، انرجی کافی ہے، بولڈ بھی ہے. نہیں، بلاول کو جب انہوں نے وزیر خارجہ بنایا وہ 1.25 سال پہلے، تو اس کے پیچھے ہمیں تو یہی پتہ چلا کہ جناب تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ یہ سیکھیں گے، ان کی خوبیوں میں نکھار پیدا ہوگا، تعلقات بھی بن جائیں گے،
انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ، ان کے ساتھ انگریس بڑھ جائے گا، اور اس کے بعد مستقبل میں یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہوں گے، تو 1.25 سال میں کتنی کی مجھے امپروومنٹ؟ یہ بتائیے کتنے ملکوں کے وزیر خارجہ وزیر اعظم بنے ہیں؟ یعنی ایک ان کے نانا کی مثال ہے نا. تو بھائی یہ کیا مثال، وہ تو تقریر بھی بھٹو صاحب کی طرح کرتا تھا، اب تھوڑا بہت اس میں تبدیلی آئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ایک وزیر اعظم کی صلاحیت ہے. بچہ سا ہے، وہ بنے گا تو بہت بری طرح ناکام ہوگا، اور نواز شریف خاندان کے ہوتے ہوئے وہ کیسے بن سکتا ہے؟ صحیح. یعنی اگر کچھ سیٹیں مائنس کر دیا جائے اگر پی ٹی آئی کو، یا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، یعنی وہ دوڑ میں اس طرح شریک ہو ریس میں کہ اس کے پاؤں کے ساتھ وزن بندھا ہوا ہو، تو پھر نون لیگ ہی ہے نا. یعنی بیٹل فیلڈ تو پنجاب ہوگا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہ بھائی وہ پنجاب میں 20-25 سیٹیں دے دیں قومی اسمبلی کو صوبائی. کیوں دیں بھائی؟ کوئی اپنے حریف ہے نا، وہ اپنا وزیر اعظم بنانا چاہتے، وہ اپنا بنانا چاہتے ہیں. تو مجھے اس وقت میرا تاثر یہ ہے، ممکن ہے کل صورتحال بدل جائے، کیونکہ پالیٹکس میں تو ایک ہفتہ بھی بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. میرا اس وقت تاثر یہ ہے کہ اس وقت تو شہباز شریف ہی کی پوزیشن مضبوط ہے. صحیح. فائنل کوسچن کلوز کرتے ہیں اس کے بعد اس نشست کو. انتخابات کی صورت میں جو استحکام تلاش کیا جا رہا ہے، انتخابات کے نتیجے میں استحکام آئے گا، اسٹیبلٹی ہوگی، معیشت کا پہیہ چلے گا، سرمایہ کاری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ وقتی طور پر معیشت کچھ بہتر تو ہو سکتی ہے، ممکن ہے شاید ہو جائے، لیکن دیر پا سیاسی استحکام، آپ 70% ووٹرز کو الگ کر کے دیر پا سیاسی استحکام پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نیلسن منڈیلا کو نکال دیں اپنا وہاں سے، جنوبی افریقہ سے، آپ قائد اعظم کو نکال دیں مسلم لیگ سے، آپ جناب یہ کتنی دفعہ اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ شہباز شریف سے کہا گیا وزیر اعلیٰ بن جائے. اب تو خیر حالات ان کے لیے سازگار ہیں، تو وہ پارٹی میں تو ایک ہی آدمی ہوتا ہے، تو وہ اس کو نکال دیں اور اس کی پارٹی کو بھی نکال دیں، تو دیر پہ سیاسی استحکام فائنلی بات ہی کرنا ہوگی پی ٹی آئی کے لیڈر سے، عمران خان سے. غالباً اب مجھے یہ یاد نہیں پڑتا یہ حدیث ہے قرآن کریم کی آیت ہے، میرا خیال ہے قرآن کریم کی آیت ہے، اس لیے میں احتیاط برت اس لیے رہا ہوں کہ قرآن کریم کے حدیث کا معاملہ تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. فرمایا الصلح خیر، بھلائی صلح میں ہوتی ہے. اگر معاشرہ باہم متصادم ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا نا کہ اس نے کہا مودی نے کہ اپنی موت آپ مر جائے گا. مریں گے ہم نہیں. پاکستان کی بنیادوں میں 3 مجدد شریک ہیں. ایک سیاسی مجدد ہے قائد اعظم. قائد اعظم محض ایک مدبر نہیں تھے، وہ ایک سیاسی مجدد تھے. جیسی سیاست انہوں نے کیا 300 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی. دوسرے علامہ اقبال علمی مجدد تھے. تیسرے خواجہ مہر علی شاہ، جو تزکیہ نفس کے جس کو کہا جاتا ہے لاسٹ آف دی گریٹ مسٹکس، عظیم صوفیہ میں سے آخری. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو جس مکان کی بنیادیں اتنی گھر کے مضبوط ہوں وہ برباد ہو جائے گا؟ وہ پاکستان میں بھائی صرف فصل برباد ہوئی ہے، زمین سلامت ہے. زمین سلامت ہے. بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب. بڑا زبردست قسم کی نشست رہی، اور خاص طور پر یہ سوال جو کہ گزشتہ 2 روز میں پیدا ہو گیا تھا، اور سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہ تبصرہ تھا کہ ہارون صاحب جو ہیں وہ ٹی وی کو بھی خیر آباد کہہ دیا، صحافت کو بھی خیر آباد کہہ دیا، پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. باہر بیٹھ کے شاید گفتگو کریں تو کریں، یہاں نہیں کریں گے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کلیئرٹی مل گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے.